ریاست کے اندر قوانین بنانا تو آسان ہے، مگر ان قوانین پہ عمل درآمد کرانا حکومت اور حکومتی مشینری کے لیے اتنا مشکل کیوں ہے؟ آپ اس ریاست کو کمزور دیکھتے ہیں یا پھر عوام کے شعور کو کمزور دیکھتے ہیں؟ مجاہد صاحب، آپ کی دونوں باتیں درست ہیں۔ اصل میں قانون بنانا اس کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ قانون سازی یہ کیا سازی ہے؟ یہ کون سے سقراط بقراط افلاطون اور ارسطو بیٹھے ہیں اسمبلی میں؟ کیا بنانا قانون؟ کس دنیا میں بات کر رہے ہو بھائی؟ 20,021 میں قانون سازی؟ کیا قانون سازی ہے؟ پوری دنیا، ایک ہلکا سا اشارہ کرو، پوری دنیا کے آئین سامنے پڑے ہیں، کیا توپ چلا رہے ہو تم؟ ایک قانون سازیاں وادیاں جو ہے نا، یہ اب ڈھکوسلا ہے۔ ہم چونکہ عجیب طرح کے لوگ ہیں، ہمارا مائنڈ سیٹ ہی بہت عجیب ہے۔ مجھے تو آج تک سمجھ ہی نہیں آئی ہم لوگ کیسے سوچتے ہیں۔ میں 2 مثالیں آپ کو دیتا ہوں۔ مثلا جامع مسجد دہلی کے سامنے مزار ہے سرمد شہید کا، اس کو قتل کروایا تھا اورنگزیب عالمگیر نے۔ اب میں اس بحث پہ نہیں پڑتا کہ اورنگزیب عالمگیر ٹھیک تھا یا سرمد شہید۔ میں نے کسی مسلمان کے منہ سے سرمد نہیں سنا۔ وہ صوفی تھا، ایک مجذوب تھا، ایک دارا شکو سے پیار کرتا تھا، ننگ دھڑنگ پھرتا تھا۔ اس کا قاتل کون؟ اورنگزیب عالمگیر کے حکم پہ جامع مسجد دہلی کے سامنے اس کا سر اتارا گیا اور وہیں اس کی قبر ہے۔ میں بھی گیا ہوں۔ اب مجھے سمجھ نہیں آتی، اس وقت میرے ساتھ 2-3 دوست تھے، ان میں سے ایک خاتون تھیں، کینیڈا سے آئی ہوئی تھیں، پاکستانی تھیں، وہ بھی ہمارے ساتھ تھیں۔ تو وہاں ہم نے فاتحہ وغیرہ پڑھی تو مجھے کہتی ہیں اورنگزیب عالمگیر کے مزار پہ بھی جانا ہے۔ تو میں حیران رہ گیا، اور پڑھی لکھی خاتون، اور میں نے کہا بی بی یہ کیا کر رہی ہو تم؟ یا اس کے مزار پہ جاؤ یا اس کے جاؤ، وہ قاتل ہے، یہ مقتول ہے، دونوں کے ساتھ۔ اچھا، پھر بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح، خلافت موومنٹ چل رہی تھی، اور وہ جو اس کے ہیروز ہیں ماشاءاللہ، وہ بابا قوم کے بارے میں کیا کیا زبان استعمال کر رہے تھے، ریکارڈ پہ موجود ہے۔ میں نے تو کوئی کتاب نہیں لکھی۔ اور اس سے بھی ایک ہاتھ آگے یہ جمعہ جانجنال، وہ ترک جس کو اتا ترک کہتے تھے، اپنا باپ، جیسے ہم کہتے ہیں بابا قوم، جس طرح ہمارے لیے قائد اعظم محمد علی جناح، اسی طرح مصطفیٰ کمال، وہ ترک اپنے باپ، عطا کہتے ہیں ترکی میں باپ کو، الف سے عطا، وہ اپنے اس باپ کی قیادت میں اس فرسودہ گلے سڑے سو کالڈ خلافت، اس سے نجات حاصل کر رہے تھے، جو انہوں نے کر لی۔ ادھر ہم جمعہ جانجنال، او بھائی آپ کس کھاتے میں؟ سو یہ عجیب و غریب طرح کے تضادات ہیں۔ مجھے نہیں دلچسپی اس بحث میں پڑھنے کی، کبھی یہ سچا ہے وہ جو، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ قاتل اور مقتول دونوں کے ہی آپ ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں؟ یہاں کو سمتھنگ، ہمارا مائنڈ سیٹ الٹا ہے۔ آپ الٹی جگہ جاؤ، کوئی بھی بندہ، مجھے بھی یہی آزادی ہونی چاہیے، میں قاتل اور مقتول میں سے مقتول کی بجائے میں قاتل کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں، ٹھیک ہے، پر دونوں کے ساتھ واردات تو نہ کرو نا۔ بعد میں پھر وہی جو برادران گئے بولی ماں یہ شوکت علی کی جان بیٹا خلافت پہ دینا، پھر وہ رجوع بھی کر لیا انہوں نے۔ کوئی مطلب لاجک ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ جو آپ بات کرتے ہیں نا، قوانین کیا قانون سازی 2021 میں، یہ ہمیں ڈھکوسلا ہے۔ یہ بیسیکلی مجھے نہیں اسمبلیوں کی کوئی لاجک نظر آتی۔ انہوں نے کیا کرنا ہے؟ وہ دنیا جہان کا ہر آئین ایک سیکنڈ میں سامنے پڑا ہے، بڑے جو 4 بندے بڑھاؤ، جو تمہیں سوٹ کرتا ہے، تمہارے کلچر کو، تمہارے مذہب کے حوالے سے، دین کے حوالے سے، یا جو بھی تمہارے حوالے ہیں، جو تمہاری سمجھ میں آتا ہے کر لو۔ تم نے کیا قانون سازی کرنی ہے؟ دنیا گلوبل ولیج بن گئی ہے۔ ساتھ والے گھر میں ادھر بالکل جیسے ساتھ والے گھر کا نہیں اتنا پتا ہوتا۔ آپ کبھی میری گزارش پہ ٹھنڈے دل سے غور کریں،
آپ کو یہ نہیں پتا کہ ساتھ والے گھر میں جو بزرگ خاتون رہ رہی ہے وہ کتنی بیمار ہے، اس کی کیا صورتحال ہے. آپ کو انجلینا جولی کے بارے میں زیادہ پتا ہے. آپ کو نہیں پتا کہ ادھر کی طرف جو بے روزگار نوجوان پھر رہا ہے اس کے حالات کیا ہیں. آپ کو برڈ پٹ کے بارے میں بڑا پتا ہے. دنیا تو یہاں آ گئی ہے. اب یہاں بیٹھے قانون ساز، تو کیا قانون ساز تم؟ آدھے پونے ویسے نیم خاندار نان سیریس سے لوگ ہوتے ہیں، جو پڑھے لکھے بھی ہیں نا، وہ بھی جھکتی ہیں آپس میں بیٹھ کے. کبھی آپ ان کی گفتگو سنیں، بندہ کہتا ہے یار یہ قانون ساز ہے، یہ تو مطلب جوتا ساز نہیں ہو سکتا. لیکن بہرحال یہ جو بات آپ نے کی ہے نا کہ قوانین کو بنانا، اور پھر اصل کام ہے ہی ان کا نفاذ، ان کو ایکسیکیوٹ کرنا، ان کو امپلیمنٹ کرنا. تو باقی اس ملک کی جو بدماشیہ اشرافیہ ہے، آپ نے کہا نا کہ یا عوام کا شعور ناقص ہے یا اداروں کے بس میں نہیں. دونوں باتیں ٹھیک ہیں. اشرافیہ نے ادارے تو تباہ کر دی ہیں. ایک ادارہ جو بچ گیا ان کے شر سے، ان کی شیطانیت سے، ان کی خباثت سے، اس کے بارے میں یہ زہر اگلتے رہتے ہیں، کیونکہ وہ بچ گیا ہے. بچ وہ کیوں گیا ہے؟ ان کے پاس سوٹا، اس لیے بچ گئے. وہ انہوں نے اپنا آپ انٹیکٹ رکھا ہوا ہے، تگڑا رکھا ہوا ہے، ڈسپلن. دنیا کی ٹاپ 7 افواج میں ان کا شمار ہوتا ہے. ابھی ریسنٹلی کوئی اس طرح کے نا فگرز آئے ہوئے تھے، ٹھیک، اور وہ ملکی نہیں تھے، باہر سے. تو اس لیے دوسری طرف عوام کو انہوں نے تعلیم سے محروم رکھا ہے. اور کو کتنا بڑا بھی فن خوان ہو، نیوٹن اگر کبھی اسکول ہی نہ جاتا، یا آئنسٹائن، میں پرانے زمانوں کے سائنٹسٹ کی بات نہیں کر رہا جو بیسک سی باتیں کرتے تھے، تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. عوام کو، اداروں کو برباد اور عوام کو برباد، یہ دو کام کیے اس ملک کی نام نہاد اشرافیہ نے، جس کے بارے میں یہ بھی کوئی بتانے کو تیار نہیں کہ یہ بدماشیہ ہے. ان کے کبھی خاندانی پس منظر تو اٹھا کے دیکھو، یہ کون لوگ ہیں، کن لوگوں کے لیے کیا کیا خدمات انجام دینے کے نتیجے میں یہ اشرافیہ بنے، یہ معزز بنے. وہ اس لیے کہ 1857 جو غدر ہوا، یا جس کو بغاوت کہہ لیں آپ، یا انقلاب، جو بھی ناکام انقلاب، جب بہادر شاہ ظفر کا آخری وہ جو ایک فارمیلٹی تھی وہ بھی گورے نے ختم کر دی، اس وقت کن لوگوں کے کیا رول تھے؟ آج ان کی اولادیں کہاں کھڑی ہیں؟ اصلی اشرافیہ تھی، اس کا تو انہوں نے، جنہوں پنجابی جی کہتے بھی مار دیتا. یہ اشرافیہ کہاں سے آ گئی؟ یہ تو مخبروں، ایجنٹوں، چاپلوسوں، خوشامدیوں کی اولادیں جو آج بھی ہماری اشرافیہ. بہرحال اپنے اپنے نصیب ہیں. تھینک یو ویری مچ.